ہاں ان کی داڑھی کو چوما ضرور، ان کے بال سنوارے، ان کے چہرے پر ہاتھ بھی پھیرا۔ زندگی میں یہ جرت کبھی نہ ہوئی، میں ان کی تکریم بھی نہ کر سکا، ان کی تواضع بھی نہ کر سکا، ان کے سامنے متواضع بھی نہ رہ سکا، ان کے سامنے اللہ کے حکم کے مطابق غلاموں کی طرح کاندھے جھکائے بھی نہ رہ سکا، ان کے سامنے اپنی آواز کو پست بھی نہ رکھ سکا۔ نہیں معلوم تھا کہ کیا بیتتی ہے، کیا گزرتی ہے۔ وہ جس کے لیے تمام حمد ہے، تمام تحیات ہیں، تمام پاکیزہ الفاظ ہیں، تمام مؤدب الفاظ ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا۔ وہ ان کے پاس چلے گئے اور یوں گئے کہ حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے سامنے اف نہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق ان کے سامنے غلاموں کی طرح کاندھے جھکائے رکھنا تو بہت دور کی بات ہے، ان سے تواضع سے پیش آنا بہت دور کی بات ہے۔ میں ان کی تکریم بھی نہ کر سکا، ان کی تواضع بھی نہ کر سکا، ان کے سامنے متواضع بھی نہ رہ سکا، ان کے سامنے اللہ کے حکم کے مطابق غلاموں کی طرح کاندھے جھکائے بھی نہ رہ سکا، ان کے سامنے اپنی آواز کو پست بھی نہ رکھ سکا، ان کے سامنے ادب سے بھی پیش نہ آ سکا، ان کا سہارا بھی نہ بن سکا، ان کی سفید داڑھی اور ان کے سفید سر کو بوسہ بھی نہ دے سکا۔ ہاں ان کی داڑھی کو چوما ضرور، ان کے بال سنوارے، ان کے چہرے پر ہاتھ بھی پھیرا، لیکن قبر میں لٹانے کے بعد تدفین کی رات جب میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹا ہوں، جنوری کی سردیاں، تو میرا ہاتھ بے اختیار کمبل کی طرف گیا اور کمبل کھینچتے ہوئے اچانک میرا ہاتھ وہیں پر فریز ہو گیا، جم کر رہ گیا۔ یہ خیال آتے ہی کہ جب میں نے دیکھا تھا کہ ابو کا کفن کتنا پتلا ہے اور سردیوں میں قبر کی زمین کتنی ٹھنڈی ہے، اور وہ اکیلے تنہائی سرد زمین، پتلے کفن اور اس سرد موسم میں، تو میں پوری رات کمبل نہ اوڑھ سکا۔ قبر کی تنہائی، قبر کی ٹھنڈک، ہاں میں نے ان کے سر کو بوسہ دیا۔ مٹی کو مٹی کے حوالے کرنے کے بعد، کریم کو کریم کے حوالے کرنے کے بعد، شفیق کو شفیق کے حوالے کرنے کے بعد، رحم کرنے والے کو رحمان کے حوالے کرنے کے بعد، ان کی داڑھی کو بھی چوما، ان کے چہرے کو بھی چھوا۔ زندگی میں یہ جرت کبھی نہ ہوئی، کبھی نہ ہوئی۔